بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. سورہ حج کی آیت نمبر 67 تا 70 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جعلنا، ہم نے بنایا، منسکن، قربانی، ناسکو، جسے یہ کرنے والے تھے، فلا ينازعنک، پس نہ آپ جھگڑا کریں، فی الامر، پس نہ آپ سے جھگڑا کیا جائے معاملے کے بارے میں، فلا ينازعنک، بس آپ سے نہ جھگڑا کیا جائے معاملے میں، اور آپ دعوت دیجیے، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف، إِنَّكَ، بے شک آپ، لَعَلَىٰ هُدًى مستقیم، البتہ سیدھے راستے پر ہیں، بے شک آپ البتہ ہدایت پر ہیں، مستقیم، جو سیدھی ہے، وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے، فَقُلِ اللَّهُ، بس آپ کہہ دیجیے، اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما تعملون، اس کاروائی کو جو تم کرتے ہو، اللہ یحکم بینکم، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں کے بارے جن میں تم اختلاف کرتے ہو. الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما فی السماء، جو کچھ آسمانوں میں، والارض، اور جو زمین میں، ان ذالک فی کتاب،
یہ بات کتاب میں ہے، بے شک یہ سب کچھ کتاب میں ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب کچھ اللہ پر آسان ہے۔ قربانی کے مسائل اور احکامات تفصیلی چوتھے پارے میں گزر چکے ہیں، وہاں آپ کے سامنے تفصیل بیان کی گئی تھی۔ قربانی ہر زمانے میں رہی ہے، گزشتہ امتوں قوموں کی قربانی اور اس امت کی قربانی میں فرق رہا ہے۔ گزشتہ قومیں اللہ کے راستے میں کوئی چیز قربان کرتے، آسمان سے آگ آتی، اسے جلا ڈالتی تو اللہ دنیا میں انہیں دکھا دیتے کہ یہ اللہ نے قبول کر لیا اسے، اور اگر آگ انہیں نہ جلاتی تو اللہ کے ہاں دنیا میں لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ چیز مردود ہو چکی ہے، ناقبول ہو چکی ہے۔ پھر اس کو نہ گزشتہ قوموں میں وہ جانور حلال ہوتا کہ اسے کھا سکے، بس آگ نے جلا دیا قبول ہو گئی۔ گزشتہ قوموں میں مال غنیمت بھی حلال نہ تھا، گزشتہ قوموں میں کوئی زنا کرتا اس کے دہلیز پر دروازے پر لکھا ہوا ہوتا کہ اس نے زنا کیا، کوئی گناہ کرتا گناہ لکھا ہوا آ جاتا، اور تیمم نہیں تھا، وضو تھا۔ کپڑے پر ناپاکی لگ جاتی، کپڑے کو کاٹ کر پھینکنے کا حکم تھا، دھو کر پاک نہیں ہوتا تھا، کپڑے کو کاٹ کر پھینکنے کا حکم تھا۔ تو اللہ پاک نے اس امت کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی، مال غنیمت حلال قرار دے دیا۔ گناہ کرے دہلیز پر لکھا ہوا نہیں آتا دروازے پر کہ اس نے فلاں گناہ آج کے دن میں کیا ہے۔ کپڑا ناپاک ہو جائے اسے اچھی طرح سے دھو ڈالے، کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ روئے زمین پر کہیں پر بھی نماز پڑھنا چاہے نماز ہو جائے۔ پانی وضو کے لیے موجود نہیں، تیمم کر لے وضو ہو جائے، اور تیمم سے وہ تمام عبادات کر سکیں گے جو وضو کے ذریعے آپ کر سکتے تھے، وہ ساری عبادات تیمم سے بھی آپ کر سکیں گے، بشرطے کہ تیمم کی شرائط پائی جائے، تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو قربانی اس امت، قربانی کے جانور اس امت کے لیے حلال قرار دے گی۔ گزشتہ قوموں میں آگ جلا دیتے، انسان کھا نہیں سکتے تھے، لیکن آج ہم اپنے ہاتھوں سے خود قربانی کرتے ہیں، اللہ نے کھانے کی بھی اجازت عطا فرما دی، خود بھی کھا سکتے ہو اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ کلوا وادخروا، کھاؤ اور ذخیرہ کرو، یعنی رکھ بھی سکتے ہو اور کئی دنوں تک اسے کھا بھی سکتے ہو، اس کا گوشت، اور تقسیم بھی کر سکتے ہو۔ تو اللہ پاک نے اس کی اجازت عطا فرما دی، آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، مشکلات نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے اس امت کے لیے دین اسلام کو بہت آسان کر دیا، مشکل نہیں ہے، تو ہر انسان کے لیے اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ تو قربانی کے دن اس امت کے لیے 3 ہوئے، 10، 11، 12۔ 10 ذی الحج کو آپ قربانی کر سکتے ہیں نماز عید کی ادائیگی کے بعد، اور پھر ان 3 دن، یہ 3 دن ہیں قربانی کے، اور تینوں دنوں کے اندر رات کو بھی قربانی کر سکتے ہو، دن میں بھی قربانی کر سکتے ہو، البتہ دن میں قربانی کرنا زیادہ افضل ہے۔ تیسرا دن جو ہے غروب آفتاب سے پہلے پہلے آپ کو قربانی، تیسرے دن کی بھی اجازت ہے، جب دن ڈھل گیا اس کے بعد قربانی کی اجازت نہیں ہے، قربانی کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے قربانی کے 3 دن عطا فرمائے۔ تو میرا رب فرما رہا ہے اس آیت کریمہ میں، لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے
जअलना हमने बनाया मनसकन कुर्बानी नासिकू जिसे लोग करने वाले हैं फला युनाज़िउन्नका फिल अम्रि वदउ इला रब्बिक बस ना झगड़ा कीजिए आप मामले के बारे में वदउ इला रब्बिक और दावत दीजिए अपने रब की तरफ। ये अल्लाह की ज़ात के बारे में मुशरिकीन झगड़ा किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लात मनात उज़्ज़ा हबल की इबादत किया करते थे, कुफ्र किया करते थे, शिरक किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत तौहीद दिया करते थे। तो वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दावत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वालों को भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी झगड़ा किया करते थे, सताया करते थे, परेशान किया करते थे। मेरे रब ने फरमाया बस आप दावत देते जाए, दावत वाली जिम्मेदारी को संभालें। ये दावत बहुत अहम है, बहुत अहम है दावत। हर इंसान इस दावत को अपने ज़िम्मे लाज़िम समझे। दावत इस्लाम, दावत तौहीद, दावत इबादत हर इंसान अपने घर से शुरू करे। अपने बीवी को दावत दे, अपने बच्चों को दावत दे, अपनी बहनों को दावत दे, अपनी बेटियों को दावत दे, अपने बेटों को दावत दे, अपने भाइयों को दावत दे, अपने खानदान वाले कबीले वालों को दावत दे, सबको दावत दे। दावत किस बात की? कि अच्छाई की, इबादत की, बुराई से बचने की, नेकी की करने की। इसलिए अल्लाह जल्ला जलालुहु कुरान मजीद में फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें जाहिर किया गया है लोगों के लिए, तुम्हें निकाला गया है लोगों के लिए ताकि तुम नेकी का हुक्म करो और बुराई से रोको। तुम देखो जो घरों के अंदर बच्चे बच्चियां नमाज नहीं पढ़ते, उन्हें नमाज की दावत दो, वो नमाजी बन जाए। जो झूठ बोलते हैं उन्हें सच की दावत दो, वो झूठ ना बोले, सच बोलने वाले बन जाए। जो हराम खाते हैं उन्हें हलाल की दावत दो कि रिज़्क़ हलाल का इहतमाम करें। और जो ग़ीबत करते हैं उन्हें ग़ीबत से बचाओ, मना करो इस बुराई से, मना करो इस बुराई से। जो नफरतें होते हैं, ताल्लुकात को तोड़ते हैं, उनके दरमियान मोहब्बतें पैदा करो, मोहब्बतों की दावत दो, उनके दरमियान इत्तिफाक की दावत दो, उनके दरमियान इत्तिहाद की दावत दो, आपस में हुस्न सलूक की दावत दो। तो दावत की इब्तिदा अपने घर से करें, दावत की इब्तिदा अपने घर से करें। ये दावत वाले अमल से अल्लाह ने आपको बेहतरीन उम्मत करार दिया। दावत वाले अमल से अल्लाह ने आपको बेहतरीन उम्मत करार दिया कि आप वो काम कर रहे जो नबी ने किया। नबी की बिअसत होती, उनका काम सारी जिंदगी यही रहता कि भटकी हुई इंसानियत को राह रास्त पर लाना, अल्लाह के साथ टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना। ये सारी जिंदगी उनकी गुजर गई नबियों की इस काम की मेहनत में। तो आज इस उम्मत के जिम्मे मेरे रब ने ये काम लगाया कि तुम ये काम करो। तो हर माँ, हर बाप अपने खानदान से, अपने बेटे बेटियों से इस दावत को शुरू करे। हर भाई अपने जो है भाई के लिए इस दावत को शुरू करे। हर भाई अपनी बहन के लिए, बहन भाई के लिए, बड़े छोटों के लिए और घर का सरबराह अपने माताओं के लिए अपने घर से शुरू करे और पूरे आलम में फैल जाए। तो ये दावत वाला अमल मेरे रब को बहुत पसंदीदा है, बहुत महबूब है। लिहाजा इस दावत वाले काम को अपने जिम्मे लो। तो इस आयत करीमा फरमाया मेरे नबी को वदउ इला रब्बिक, अपने रब की तरफ दावत देते हैं, अपने रब की तरफ दावत दे, रिज़्क़ हलाल की दावत दे, हराम से बचाए। तो गुज़िश्ता कौमों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गुज़िश्ता कौमों में भी लोग गैर अल्लाह के नाम पर जानवरों को ज़िबा किया करते थे, खैरात किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मिलने से पहले भी लोग लात मनात उज़्ज़ा हबल के नाम पर जो है कुर्बानी किया करते थे। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है उज़्ज़ा के नाम पर जानवर ज़िबा किया हुआ गोश्त लाया गया, उसके नाम पर कुर्बानी की गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुशरिकीन ने पेश किया। मेरे नबी ने पूछा ये किस चीज़ का है? फरमाया कहने लगे वो कि उज़्ज़ा के नाम पर हमने कुर्बानी की। मेरे नबी ने फरमाया इसे दूर कर लो, मैं इसे नहीं खाता। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला के चचा हज़रत ज़ैद बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला ज़माना जाहिलियत के अंदर भी मुल्हिद थे, तौहीद परस्त थे और आप के गैर के नाम पर ज़िबा
ہوئے جانور کا گوشت نہ کھاتے تھے تو آپ بچا کرتے تھے. حضرت عمر بن عبد العزیز حضرت جو ہے زید بن عمر نبی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چچا توحید کے قائل تھے, غیر کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کو نہیں کھاتے تھے. تو آپ اللہ رب العزت کے پیغمبر ان چیزوں سے اجتناب کیا کرتے تھے, پرہیز کیا کرتے تھے. غیر کے اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے, اللہ کے نام پر صدقہ کیا جائے, اللہ کے نام پر خیرات کیا جائے. لات منات عزا حبل کی کوئی حیثیت نہیں ہے, غیر اللہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ تم ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کرو, ان کے ناموں پر خیرات کرو, ان کے ناموں پر صدقات کرو. نام صرف اور صرف اللہ کا ہے, نام صرف اور صرف اللہ کا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ, دعوت دیجیے اپنے رب کی طرف, بلائیے اپنے رب کی طرف. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ, بے شک آپ ہدایت پر ہیں جو بالکل سیدھی ہے, لہذا لوگوں کو ہدایت والے راستے کی طرف بلائیے, دعوت دیجیے. وَإِن جَادَلُوكَ, اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے, فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ, تو آپ کہہ دیجیے اللہ خوب جانتا ہے اس کاروائی کو جو تم کرتے ہو. اللہ کی توحید کے خلاف لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں, توحید کو نہیں مانتے, توحید کو قبول نہیں کرتے اور اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے, اور اس معاملے میں وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں, اللہ خوب جانتا ہے ان کی کاروائیوں کو, اللہ خوب جانتا ہے ان کے معاملے کو. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ماورا نہیں ہے, اللہ کسی چیز سے غافل نہیں ہے, ہر چیز سے میرا رب باخبر ہے اور علم رکھتا ہے, ہر چیز میرے رب کے سامنے ہے, کوئی چیز رب سے پوشیدہ نہیں ہے. تو فرمایا میرے رب نے اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن, فیما کنتم فیہ تختلفون, ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. اللہ کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. آج دنیا کے اندر بھی فیصلے ہوتے ہیں, سچ کو جھوٹ بنا دیا جاتا ہے, جھوٹ کو سچ بنا دیا جاتا ہے, مظلوم کو ظالم بنا دیا جاتا ہے, ظالم کو مظلوم بنا دیا جاتا ہے, قاتل کو مقتول بنا دیا جاتا ہے, مقتول کو قاتل بنا دیا جاتا ہے, رشوت خور کو سچا انسان بنا دیا جاتا ہے اور سچا انسان کو جھوٹا بنا دیا جاتا ہے. تو آج یہ بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور بات ظاہر ہوتی ہے, تو ظاہر ہونے کے باوجود بھی حق کو حق ثابت نہیں کیا جاتا, جھوٹ کو جھوٹ نہیں بتلایا جاتا, تو جھوٹ کو سچ کر دیا, سچ کو جھوٹ کر دیا. دنیا کے اندر ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, ناانصافیاں کی جا سکتی ہے, اور غلط کو درست کہا جا سکتا ہے, درست کو غلط کہا جا سکتا ہے, لیکن اللہ کل قیامت کے دن ہر چیز کو ظاہر کر دے گا. اللہ کے سامنے کوئی چیز جھوٹی نہیں ہوگی, کوئی چیز جو ہے باطل نہیں ہوگی, ہر چیز میرا رب حق کو حق, باطل کو باطل کر ثابت کرے گا. ہر چیز میرے رب کے سامنے عیان ہے. اللہ کی عدالت کے اندر کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا, اللہ کی عدالت میں کوئی جو ہے غلط درست کو غلط ثابت نہیں کر سکتا, غلط کو درست ثابت نہیں کر سکتا. وہاں تو میرے رب کے سامنے ہر چیز ظاہر ہوگی, آج بھی ظاہر ہے, لیکن یہاں پر انسانوں کا ہاتھ میرے رب نے فیصلوں کو چھوڑ دیا. کل قیامت کے دن اللہ خود فیصلہ کرے گا اور ہر چیز کو کے درمیان فیصلہ کرے گا, اور اللہ رب العزت انصاف کرے گا, انصاف بھی نہیں کرے گا. تو میرا رب یہی فرما رہا ہے اس آیت کریمہ میں, دنیا میں جو تم کرنا چاہتے ہو اللہ نے اختیارات دیے تو کر لو, لیکن کل قیامت کے دن ہر غلط کو اپنی سزا بھگتنی پڑے گی, اور حق والے کو اس کا حق دیا جائے گا. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن, فیما کنتم فیہ تختلفون, ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو. الم تعلم, کیا تم نہیں جانتے ہو, ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض, کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اللہ رب العزت نے اول سے لے کر آخر تک لوح محفوظ میں ہر چیز کو محفوظ کر دیا, ہر انسان کے بارے میں محفوظ کر دیا. کس انسان نے جو ہے کتنا زمانہ اس دھرتی پر گزارنا ہے, کون ظالم ہوگا, کون جو ہے سچا ہوگا, کون جھوٹا ہوگا, کون مظلوم ہوگا. اللہ رب العزت کے علم ہے کس نے کتنی زندگی گزاری, کس نے کتنے کھانے کھانے, کتنے جو ہے دولت حاصل کر لی, کتنی عیاشیاں خوشحالیاں حاصل کر لی. اللہ رب العزت کے علم میں اول سے لے کر آخر تک ہر انسان کی زندگی کے معاملات اللہ پاک نے لوح محفوظ میں جو ہے محفوظ کیا ہوا ہے. پھر فرمایا ان ذالک فی کتاب, بے شک یہ سب کچھ کتاب میں, یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. فرمایا ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک یہ سب کچھ اللہ پر آسان ہے, اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے, اللہ کے لیے ہر چیز آسان ہے. تو جو اللہ کے سامنے
فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے. دنیا کے اندر تمہیں رب نے اختیارات دیے، لہٰذا اپنے اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کا غلط استعمال نہ کرو، درست استعمال کرو. اور یہ جان لو کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے تمہاری ہر کارروائی کو. جب آپ نے اس بات کا یقین اپنے دل میں بٹھا لیا کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، تو انسان کے بھی گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. کہ دھوکہ کس کو دے رہے؟ انسان کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آپس میں ایک دوسرے سے چیزوں کو، باتوں کو چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے. آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ جو ہے سچ کو جھوٹ ثابت کر سکتے ہو، جھوٹ کو سچ ثابت کر سکتے ہو. اللہ کے سامنے چالیں نہیں چلیں گی، اللہ کے سامنے مکاریاں نہیں چلیں گی. اللہ کے سامنے ہر چیز آیا ہے، ظاہر ہے، کوئی چیز رب سے مخفی نہیں ہے. لہٰذا جب اس بات یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی تو ہر انسان کے لیے گناہ سے بچنا بہت آسان ہے، معصیت سے بچنا بہت آسان ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا بہت آسان ہے. تو اللہ پاک دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے. لہٰذا اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، آخرت کی فکر کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ پاک کی عبادت میں لگ جاؤ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے.